بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں اور ان کی آل پر. میں ہوں عقیل انجم اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیل انجم آفیشیل. ناظرین کرام، آج ہم انٹرنیشنل امیج کنسلٹنٹ حامد سعید سے ملنے ان کے آفس جارجٹی گئے. حامد سعید تقریباً 25 سال سے امیج کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں. آپ نے اب تک لاکھوں افراد اور سینکڑوں اداروں میں کام کرنے والے افراد کی لباس بارے کنسلٹنسی کی ہے. آپ اس وقت سول سروسز اکیڈمی، جوڈیشل اکیڈمی اور اسٹیٹ بینک میں امیج کنسلٹنسی کی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں حامد سعید صاحب سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ سر زندگی کا تو بہت لمبا سفر ہے. شروع یو ای ٹی سے، جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یہاں سے، لاہور سے، وہاں سے شروع ہوا. اور والد صاحب انجینئر تھے، انہوں نے کہا بچہ انجینئر بن جاؤ، تو انجینئر بن گئے. لیکن اس کے بعد سر جب انجینئر بن کے میں نکلا تو پھر میں نے کہا کہ میں تو انجینئر بننا ہی نہیں چاہتا تھا. تو پھر والد صاحب سے ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر وہ ایک بات کرنی ہے آپ سے. بولتے ہیں بڑی مین کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا سر آج میں نے آپ کو خوش کر دی ہے. تو کہنے کا مطلب؟ میں نے کہا سر اب میں اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا جی سول سرچنگ کروں گا. وہ کہاں کرنی ہے؟ پہلے کیوں نہیں کی سول سرچنگ؟ میں کہا سر آپ نے موقع نہیں دیا. تو سول سرچنگ کے لیے میں نے ان سے اجازت مانگی، میں امریکہ جانا چاہتا ہوں. تو سر پھر امریکہ چلا گیا. آفٹر آل ان کی بلیسنگ مل گئی. اور امریکہ جا کے پھر میں نے ایم بی اے کیا. میں نے کہا چلو کوئی اور ایجوکیشن لے کے دیکھتے ہیں. لیکن اس میں بھی دل نہیں لگا سر. تو پھر میں کرتا کرتا ایف آئی ٹی فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں چلا گیا. وہاں سر اب میں تو انجینئر میتھ سائنس کا اسٹوڈنٹ، تو میں سمجھتا میرے اندر تو کریٹو سائڈ ہی کوئی نہیں ہے. سر بندے کو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے. تو وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو میری کریٹو سینس تھی یا کریٹو میرے اندر جو تھی، وہ ایک قسم کا مجھے آئی فاؤنڈ دیٹ آؤٹ. اور بس اس کے بعد پھر میں نے نیور بین لوکنگ بیک. تو میں کہوں گا میرے پاس 3 لیتھل کمبینیشنز ہیں: انجینئرنگ کی لاجک، ایم بی اے کا ہاؤ بزنس ورلڈ آپریٹس، اور ایف آئی ٹی کی جو فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں سب ٹاپ ڈیزائنر وہاں جاتے ہیں. وہاں کی نیٹی گریٹی کے فیشن کیسے کام کرتا ہے، امیج کیسے کام کرتا ہے. تو سر یہ میرا سفر رہا اور بہت ہی اچھا سفر رہا سر. اچھا، ایم بی اے اور انجینئرنگ ایک بالکل علیحدہ فیلڈ ہے جی، اور ڈیزائننگ ایک علیحدہ فیلڈ ہے جی. تو آپ اس میں کیسے آ گئے ڈیزائننگ میں؟ بس ایسے سر وہ ایکچولی سول سرچنگ تھی نا، کہ میں ایکچولی چاہ رہا تھا کہ کوئی پیشن ڈھونڈوں. نہ مجھے انجینئرنگ میں پیشن ملا اور نہ مجھے ایم بی اے میں ملا. تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ پیشن کا مطلب سر یہ ہے کہ آئی واز لوکنگ فار اٹ کہ ویئر آئی کین ایڈ ویلیو. میں ویلیو کہاں ایڈ کر سکتا ہوں؟ کہ پیشن یہ ہے. پیشن یہ نہیں کہ آپ ایک لائیولیہوڈ جو ہے وہ اپنے لیے کریٹ کر دیں. آپ کو پتہ ہے انجینئر اچھا خاصا کما لیتے ہیں، ایم بی اے والا بھی اچھا کما لیتا ہے. لیکن میرا بس جذبہ یہ تھا کہ میں کچھ ایسی چیز کرنا چاہتا تھا دنیا میں نہیں ہوئی. میں لوگوں کی اس طرح ہیلپ کرنا چاہتا تھا کہ جو کسی نے نہ کی ہو. تو اس طرح کا بس وہ کریزی سا تھا، تھاٹ پروسیس تھا. اور پھر اسی میں سے یہ سارا کچھ جو ہے. اب آپ کہیں گے ڈیزائن کا انجینئرنگ کے ساتھ یا ایم بی اے کا تعلق کیا؟ تھوڑا سا میں اگر آپ کہیں تو اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر دیکھیں، انجینئرنگ آپ کو سکھاتی ہے لاجک. کوئی چیز لاجک کے بغیر، ریشنل کے بغیر، آپ صحافی ہیں، آپ لاجک کے بغیر لکھ سکتے ہیں سر؟ بول سکتے ہیں لاجک کے بغیر؟ لوگ مانیں گے نہیں. تو وہ لاجک جو تھی نا، وہ میں نے ساری انجینئرنگ میں اس میں اپلائی کر دی اپنے ڈیزائن میں. مثلا فار ایگزامپل جب میں کلر کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کون سا کلر ان ہے، کون سا کلر آؤٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا آئی کلر کیا ہے، ہیئر کلر کیا ہے، اسکن ٹون کیا ہے، آپ کے اوپر کون سے کلرز اچھے لگیں گے. تو لاجک آ گئی نا سر. اچھا، اسی طرح جب ڈیزائن کی بات ہوتی ہے، اسٹائل کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے اسٹائل کے کپڑے پہننے ہیں، تو میں سر یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے، آپ کی فزیک کیا، آپ شارٹ ہیں، ٹال ہیں، ہیوی ہیں، تو آپ کے اوپر کون سا اسٹائل اچھا لگے گا. تو لاجک آ گئی نا سر. میں سپوز یہ اگر کالر شیپ آپ کہیں کہ شرٹ کا کالر شیپ کیسے ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی دیکھیں مارکیٹ میں کون سا چل رہا ہے وہ لے لیں، اپڈیٹڈ جو بھی کالر چل رہا ہے. میں کہوں گا آپ کا فیس شیپ کیا ہے، اس کے اوپر آپ کا کالر شیپ کون سا ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرا تھوڑا لمبا فیس ہے، تو اگر میں لمبے کالر پہنوں گا تو میرا فیس یہاں سے یہاں آ جائے گا. ویژولی اسپیکنگ وہ آپ تو ویژول بندے ہیں نا، تو لمبا لگے گا نا سر. تو میں نے کیا کیا، میں نے تھوڑا اسپریڈ کیا ہے. تو جب تھوڑا سا اسپریڈ کرتے ہیں تو بیلنس ہو جاتا ہے آپ کا فیس. اسی طرح میرے پاس وہ افسیل احمد صاحب بھی آتے ہیں کبھی کبھی، تو کہتے ہیں یار میرا منہ 10 مرلے میں ہے، خود ہی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے اوپر کالر کون سا اچھا لگے گا. اچھا اب ان کے اوپر اگر چوڑا کالر لگا دیں گے بہت براڈ ایسے کر کے تو ان کا زیادہ ہو جائے گا. تو سر یہ ساری لاجک، ساری سائنس جو ہے یہ میں نے اس میں اپلائی کی ہے. بالکل ٹھیک.
اچھا آج تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ 3 پیس ڈریس، جی آپ نے ایک نئی ٹرم یوز کی 5 پیس، تو یہ 5 پیس ہے کیا؟ وہ 5 پیس ہے. اچھا وہ ایکچولی 3 پیس تو ایک 3 پیس سوٹ ہوتا ہے نا. 5 پیس جو ہے نا وہ سر ہیں جس طرح آپ نے سنا نا 3 پیس 4 پیس 2 پیس 2 سیز، تو یہ ہیں جو آپ سے ملیے کہ پلرس ہیں، 5 پلرس ہیں، ڈریسنگ فارمولا ہے. تو اس میں یہ میں نے جو ہے نا وہ امریکہ میں بیٹھ کے وہاں رہتے ہوئے میں نے ڈیولپ کیا، اور یہ اتنا کمپیلنگ فارمولا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، کمپریہینڈ کر لیں، فلی انٹرنلائز کر لیں، اور بلکہ ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کریں، تو آپ اپنا ڈریسنگ میں کوئی مسٹیک نہیں کریں گے اپنی لائف میں. جی تو 5 پیس ایک ڈریسنگ فارمولا جو میں نے ڈیولپ کیا ہے، ایکچولی انوینٹ کیا ہے سمجھ لیجیے. 5 پیس فارمولا جو ہے وہ میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کیا ہے، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، آپ اس کو کمپریہینڈ کر لیتے ہیں، میرا کلیم ہے، اور اگر آپ انٹرنلائز کر کے اس کو آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو آپ ڈریسنگ میں کبھی کوئی مسٹیک نہیں کریں گے لائف میں. تو یہ میرا کلیم ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس کہ یہ ہے کیا. تو اس میں پہلا پی ہے پگمنٹیشن. سر پگمنٹیشن کا مطلب ہے کلر. اچھا کلر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آئی کلر کیا ہے، ہیئر کلر کیا ہے، اسکن ٹون کیا ہے، آپ کے کلر کے اوپر کون سے کپڑے اچھے لگیں گے. تو اس میں سر جو سائنس ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ لوگوں کو کریٹ کیا. جیسے گورے ہیں، گورے بنائے، اس کے بعد کالے بنائے، اس کے بعد ہم لوگ ایشینس ہیں، پھر جاپنیز ہیں، چائنیز ہیں. تو ایک تو پرپز اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے بنائے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم کون ہیں، قبیلے پہچانے جائیں، ریس پہچانے جائیں. لیکن دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر کون سے کلرز اچھے لگتے ہیں، یعنی کون سے کلرز ہم پہنے تو ہمارے اوپر اچھے لگیں گے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گورے ہیں ان کی کلریشن ہے کہ جیسے یہ خزاں کے پتے نہیں ہوتے، ان میں جو کلرز ہیں وہ سارے ان کے اوپر اچھے لگتے ہیں. مثلا اس میں گرین ہے، اس میں آلیو ہے، اس میں پیپریکا ہے، اس میں اورنج ہے، اس میں بیج کے کلر ہیں، اس میں براؤن کے کلر ہیں. ہماری اسکن ٹون جو ہے نا اس کے اوپر یہ سارے کلرز اچھے نہیں لگتے. پہننے کو تو پہن سکتے ہیں لیکن ہم اچھے نہیں لگیں گے. تو ہماری جو اسکن ٹون ہے اس پہ جو کلرز اچھے لگتے ہیں وہ 4-5 کلرز میں بتاتا ہوں کوئکلی. بلیک ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے. بلیک ویسے پاور کلر بھی ہے. نیوی جیسے آپ نے پہنا ہوا یہ بڑا اچھا لگتا ہے. نیوی میں پاور بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے. اس کے علاوہ گریز کے کلرز ہمارے اوپر بڑے اچھے لگتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اوپر وائٹ بڑا اچھا لگتا ہے. برائٹ وائٹ کی بات کرتا ہوں. تو کلرز جو ہیں سر وہ بولتے ہیں. کلرز جو ہیں، کلرز ایک تو یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں ہماری اسکن ٹون پہ اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اس کے علاوہ کلر کی اپنی ایک کانوٹیشن بھی ہے، اس کا اپنا ایک مطلب بھی ہے. جیسے اگر میں پوچھوں کہ وائٹ کلر کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہے، پہنتے ضرور ہیں. وائٹ کلر کا مطلب سر یہ ہے کہ وائٹ مینس اتھارٹی، وائٹ مینس کریڈیبلٹی، وائٹ مینس آنیسٹی، وائٹ مینس پیور، وائٹ مینس ریفائنڈ، وائٹ مینس پالش، وائٹ مینس سفسٹیکیٹڈ. کہتے ہیں نا بڑا ڈیسنٹ لگ رہا ہے بندہ تو وائٹ میں. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. تو ہاؤ کوڈ وی گو رانگ. تو سر یہ کلرز کے جو ہے مطلب ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون سا کلر پہن رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ہے پہلا پگمنٹیشن. تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور چیز سوچیں، آپ سب سے پہلے اپنا کلر رائٹ کریں. اگر کلر رائٹ نہیں ہوگا، اچھا ہوتا کیا ہے جس دن آپ رائٹ کلر پہنے ہوتے ہیں، یہ اس کلر کی بات ہے جو آپ کے فیس کے قریب ہے. جیسے آپ کے شرٹ ہے یا ٹائی ہے یا سوٹ پہنا ہوا ہے، یا اگر آپ خاتون ہے تو حجاب ہے یا کچھ بھی ہے. جس دن آپ نے اچھا کلر پہنا ہو سر، آپ کی اسکن گلو کرے گی، آپ کی آئیز مور وائبرنٹ لگیں گی، آپ مور انرجیٹک لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن آپ نے رائٹ کلر نہیں پہنا اس دن کیا ہوگا، آپ ٹائرڈ لگیں گے، آپ لیتھارجک لگیں گے، آپ لیزی لگیں گے. اچھا کبھی کبھی کمپلیمنٹ تو مل جاتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یار آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، گھر سے مل گیا یا کہیں سے اور سے مل گیا، فرینڈ سے. اگر آپ غور کریں اس دن کا تو اس دن آپ نے رائٹ کلرز پہنے ہوتے ہیں. اچھا آپ وہی ہوتے ہیں اور وہی بندہ ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد وہ کہتا ہے کہ خیریت تو ہے، اداس سے لگ رہے ہو، گھر میں خیریت ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے. اچھا اس دن کیا ہوتا ہے، اس دن سر آپ نے اس دن رانگ کلر پہنا ہوا ہے. ایکچولی آپ کہتے نہیں ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ ہے سر اس کی کلر کی جو ہے نا وہ سگنیفیکینس. اچھا اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے کہ سر کون سا اسٹائل پہننا ہے. دوسرا پی ہے فزیک، کہ آپ کی بلڈ کیا ہے. آپ جو ہے آپ چھوٹے ہیں، آپ لمبے ہیں، آپ چوڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کیا ہیں. تو اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اسٹائل جو آپ کے اوپر اچھا لگے گا. تو تیسرا پیس سر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پرسنالٹی. پرسنالٹی پہ سر کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. اچھا اس میں کیا پرنسپل ہے، اس میں سر یہ ہے اگر تو آپ لیڈر ٹائپ کے بندے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ لائم لائٹ میں جا سکتے ہیں، آپ سینٹر اسٹیج جانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں آگے آؤں گا تم پیچھے ہو جاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں آپ آگے چلے جائیں. تو اگر آپ اس طرح کے ہیں تو پھر اس میں جو ہے نا
آپ تھوڑے سے کلر زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, تھوڑے زیادہ اسٹائلش لگ سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کیری کر سکتے ہیں. اچھا اگر آپ تھوڑے سے کنزرویٹو ہیں, آپ تھوڑا سا فالو کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کو, تو پھر آپ کو ٹریڈیشنل کپڑے جو ہے نا وہ زیادہ اچھے لگیں گے یا اس کو آپ کیری کر سکیں گے. اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین, مین کیریز دا کلودنگ. تو یہ آگے سر تیسری چیز, تو آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. چوتھی چیز سر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے. آپ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا, کسی نہ کسی کمپنی میں. اگر آپ اپنا بھی بزنس ہے تو کیا آپ اون کرتے ہیں, آپ اس کے سی ای او ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, کون ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کون ہیں, یا آپ کے والد صاحب کا بزنس ہے, آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پوزیشن کے مطابق ڈیزگنیشن کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. فار ایگزامپل اگر سی ای او ہے, اگر کمپنی کا وہ پریزیڈنٹ سی ای او ہے تو اس کو سی ای او لگنا چاہیے نا سر. اگر نہیں لگے گا تو یہ نہیں کہ اس کو فائر کر دے گا, یہ نہیں کہ, لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا سر وہ. اسی طرح جو ہے جو بھی آپ کا لیول ہے, اب لیٹس سے ایک بندہ ہے وہ نئی جاب لیتا ہے, ابھی انٹرن ہے وہاں پہ, تو سی ای او کی ڈریسنگ کر کے چلے جاتا ہے, تو وہ کہیں گے نا بھائی تم یہاں جاب کرنے آئے, جو کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آئے. تو اوور ڈریسنگ بھی ہو سکتی ہے, نہ اوور ڈریسنگ کرنی ہے نہ انڈر ڈریسنگ کرنی ہے. تو آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق. اچھا سر, سیڈ پارٹ پاکستان میں اور دنیا میں یہ ہے کہ آپ کا سی وی اپ گریڈ ہوتا ہے, یعنی آپ کی پروموشن ہوتی ہے, آپ کا نیا ٹائٹل آ گیا, لیکن کپڑے پرانے ہی رہتے ہیں. تو جب سی وی اپ گریڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنا وارڈروب بھی اپ گریڈ ہو. بے شمار لوگ میں نے دنیا میں دیکھے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا وارڈروب اپ گریڈ نہیں کیا. کیونکہ چھوٹی چھوٹی پروموشن آسان ہے سر, لیکن جب آپ مڈل مینجمنٹ سے سینئر مینجمنٹ میں جاتے ہیں نا, اگر آپ کی وہ لک نہیں ہے, وہ کبھی بھی آپ کو سینئر مینجمنٹ میں یا ٹاپ مینجمنٹ میں نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ ہوگی پوزیشن کی. اچھا اس کے بعد آخری جس میں میں نے 20-25 سال گزارے ہیں, اسی میں میرا سارا اسکل سیٹ ہے, وہ ہے کہ آپ کے اپنے پروفیشن کے مطابق آپ کو کپڑے پہننے چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر لائر تو لائر لگنے چاہیے, اگر جج ہے تو جج لگنے چاہیے, تو اگر آپ صحافی ہیں تو صحافی لگنے چاہیے, اگر آپ رائٹر ہیں تو رائٹر لگنے چاہیے. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق اگر کپڑے نہیں پہنیں گے تو پھر اگین یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ پہننے کو جو مرضی پہن لیں, لیکن آپ کو وہ امپیکٹ نہیں ہوگا, آپ اتنے افیکٹو نہیں ہوگے جتنے کا آپ افیکٹو ہو سکتے ہیں. تو یہ سر 5 چیزیں ہیں. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ نے ایک ٹائی بھی خریدنی ہے تو یہ سوچیں کلر میرے اوپر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. دوسری بات ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اوپر جو ہے اس میں جو میری فزیک ہے اس کے اوپر, جیسے وہ بہت پتلی ٹائی تو نہیں لگا رہا میں, تو اتنا بڑا, میری تو چیسٹ اتنی بڑی ہے, یا میں اتنا پتلا ہوں تو اس کے اوپر میں اور بہت چوڑی ٹائی لگا لوں. تو آپ نے اپنی فزیک کے مطابق جو ہے نا چیزیں لینی. اس طرح شرٹ ہیں, اسی طرح آپ کا سوٹ ہے, تو جو آپ کی فٹنگ ہے وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو یہ دوسرا تھا. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور چوتھی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یار اس میں جو میری پوزیشن ہے, جو میری ڈیزگنیشن ہے, وہ میں لگتا ہوں کہ نہیں لگتا. اور آخری بات یہ ہے کہ اس میں میرا جو پروفیشن ہے میں اس کے مطابق لگتا ہوں کہ نہیں لگتا. اگر یہ 5 چیزیں ان کا آپ خیال رکھیں گے, یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک ان یور لائف. اچھا ایک بندہ ہے اس کا ڈیل ڈول جی زیادہ ہے, یعنی اس کا پیٹ نکلا ہے, تو جتنا مرضی اچھا لباس پہن لے وہ اچھا نہیں لگتا. اس پہ آپ کی کیا تھی؟ دیکھیں یہ پتہ کیا ہے, یہ ساری نائٹ میئر جو ہے نا یہ ٹیلر نے کریٹ کی ہے. اچھا وہ میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. جس کا لیٹ سے فار ایگزامپل پیٹ نکلا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ سے بڑا ہو. کئی دفعہ تک صرف پیٹ نکلا ہوا ہے یا اور جگہ اتنی پرناؤنس نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹیلر کے پاس جاتا ہے نا, اسے کہتا ہے یار یہاں خیال رکھنا, تو ٹیلر وہاں ہی بہت بڑا روم دے دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے, وہ یہاں بھی بہت روم دے دیتا ہے, یہاں بھی بہت روم دیتا ہے. وہ سر ایک ٹینٹ بنا دیتا ہے اس کے لیے. تو اس کی ساری ایسے ہے کہ نہیں سر, میں نے جتنے دیکھے ہیں سر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا, اور وہ ایکچولی آپ کے اچھا سر اس کی کوئی نہ کوئی فزیک تو ہے نا سر. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اسٹرینتھ کیا ہے. لیٹ سے ہو سکتا ہے شولڈر بڑے اسٹرانگ ہے, یہاں تک وہ بہت اسٹرانگ ہے, تو یہاں تک تو اسٹرانگ بلڈ کیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں بلڈ کیا جا سکتا. اس کے بعد لیٹ سے یہاں پہ آ جاتا ہے. ہاں یہ ضروری ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ ایک قسم کا بالکل کارٹون لگے, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو فٹنگ ہے اس کے برابر پراپر جو اگر اس کی ڈیزائن کیا جائے تو سر بڑا اچھا لگ سکتا ہے. اچھا جتنے اس میں ایک اور ایکسٹریم بھی ہے کہ جن کا پیٹ نکلا ہوا ہے, کئی لوگ نا وہ فٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, سلم فٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت ٹائٹ کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں. اچھا اس میں سر آپ نے دیکھے ہوگے لیس ایک شرٹ پہنی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بٹن کے جو درمیانوں 2 بٹنوں کے درمیان ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے, اندر سے بنیان وہ فلی, کئی دفعہ گندی بنیان, کئی دفعہ پیٹ نظر آتا ہے, کتنا انپروفیشنل لگتا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے سر. تو یہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی فرگیونگ فٹ ہونی چاہیے, بہت ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے, بہت لوز بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی نہ ہو کہ ٹینٹ لگے. تو سر پوری ٹیکنیک سے انسانی کامیابی میں لباس کا کتنا کردار ہے؟
سر دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹریننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایکسپیرینس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کا اسکل سیٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کے پاس گرپ ہونی چاہیے آپ کے کانٹینٹ کی. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ایک بندہ میرے پاس آتا ہے تو بڑا ہی ڈشیبل سا لگتا ہے, سلوپی سا لگتا ہے, میسی سا لگتا ہے, میں اس کو ساتھ ٹرانسفارم کر دیتا ہوں. اچھا اب وہ میٹنگ میں جاتا ہے, لوگ تو وہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا کامیاب بندہ ہے, لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اسے پتہ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ایجوکیشن, سب سے پہلے یہ ساری چیز اس کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد سر بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سگنیفیکینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ آپ اس کا لباس دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کا آپ پرسونا دیکھتے ہیں, اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں, ٹاپ ٹے باٹم دیکھتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, چلتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, اٹھتا کیسے ہے, ایسے ہے کہ نہیں سر؟ اچھا اس سے آپ جو ہے نا فوری طور پہ آپ کچھ ججمنٹس کرتے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ وہ منہ سے ایک لفظ بھی بولے آپ 4-5 ججمنٹس کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات کروں, جسے کہتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن آف کلودنگ. انتہائی امپورٹنٹ ہے جو آپ سگنیفیکینس بول رہے ہیں کلودنگ کی. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ منہ سے ایک لفظ بھی بولیں, آپ اپنے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. یعنی آپ لیڈ سے بلانگ کر رہے ہیں, یا مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, آپ لوور مڈل کلاس سے, لوور سے, یا فار دیٹ میٹر کسی ولیج سے یا پور انوائرمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا سر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ویل گرومڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگر ویل پٹ ٹوگیدر ویل گروم لگتے ہیں سر, پتہ کوئی سے پوچھے گا یا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, کہاں سے آئے ہو, کون سی اپنا نیبرہڈ میں رہتے ہو, سوال ہی نہیں پیدا. لیکن اگر سر وہ لگتا نہیں ہے ایسے, اگر وہ لگتا ہے کہ جیسے اپنے لباس سے, اپنی پرسنالٹی سے, پرسونا سے وہ لگتا ہے کہ یار یہ کسی ایسی انوائرمنٹ سے آیا کہ یہ بہت لس غریب لگتا ہے, یا بہت احساس کمتری کا شکار لگتا ہے, تو پھر کیا ہوگا سر, آپ سارے کوشچن آپ کے مائنڈ میں آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جب آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ آپ دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوگا. کہتے ہیں نا کہ سر پہلی ججمنٹ میں. اچھا سر اگر وہ کامیاب نہیں لگتا تو پھر کیا لگتا ہے؟ ناکام لگ رہا ہے. تو اگر ناکام لگتا ہے تو سر کیا وہ پروڈکٹ سیل کر سکتا ہے کسی کو؟ کیا وہ کوئی کمپنی کو ہائر کرے گی؟ کوئی بندہ اس کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کرے گا؟ کوئی اس کے ساتھ بزنس کرے گا؟ نہیں سر. ایون فار دیٹ میٹر, ایون شادی کرنے میں پرابلم ہوگی سر اس کو. لوگ کہیں گے یار یہ کیا مطلب ہی ڈزنٹ لک کامیاب نہیں لگ رہا. تو آپ کو ہر صورت میں کامیاب لگنا ہے. اچھا تیسری بات سر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اچھا یہ ساری بات ہے, ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ سر جسے کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, یہ پہلے 30 سیکنڈ کی بات ہے جو ہی آپ انٹر ہوئے ہیں. بلکہ برائن ٹریسی آپ نام سنا ہوگا, وہ تو کہتا ہے کہ یو میک یور فرسٹ امپریشن دا فرسٹ 1/10 آف اے سیکنڈ, گلانس میں آپ نے کہا دیا. تو آپ کانفیڈنٹ کتنے ہیں؟ اچھا جو بندہ کانفیڈنٹ نہیں لگتا, پھر کیا ہم سے بزنس کریں گے؟ کیا ہم اس کو ہائر کریں گے؟ کیا ہم اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا کانفیڈنس سر میں نے ساری ریسرچ کی ہے پچھلے 20-25 سال, اور وہ اس کی ریسرچ کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے, 2 چیزوں سے کانفیڈنس آتا ہے. ایک ہے آپ کا جو نالج ہے, آپ کے پاس گرپ ہونی چاہیے اپنا, جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے سر, آپ کی ایکسپرٹیز ہے, اس سے آپ کو کانفیڈنس آتا ہے. جیسے آپ بول سکتے ہیں, میں بول سکتا ہوں, میرے پاس گرپ ہے نالج کے اوپر. لیکن دوسرا ہے کہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے, جو آپ کی لک ہے, اس سے کانفیڈنس آتا ہے. اچھا اس کا میں ثبوت دے دیتا ہوں. ایک دن کوئی بندہ اچھا لگ ہی سکتا ہے نا سر, جس دن کہتے ہیں آیا شیشے میں دیکھتا ہے مرر میں, آئی لک گڈ ٹوڈے, تو سر اس دن کانفیڈنس کہاں جاتا ہے؟ کانفیڈنس شوٹس تھرو دا روف. ایسے ہے کہ نہیں سر؟ اس کانفیڈنس سے جا کے وہ ورلڈ کانکر کر سکتا ہے. اچھا اور بائی دا وے ایک اور ایڈڈ بینیفٹ ہے, اگر اس کا قد چھوٹا ہے نا تو 2 انچ قد بھی لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ بندہ ایسے کر کے چھاتی کر کے ایسے کر کے اندر کھڑا ہوتا ہے. تو سر کانفیڈنس بڑا امپورٹنٹ ہے. آخری 2 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے سر, وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ جس سے ہم مل رہے ہیں, ابھی اس نے منہ بھی نہیں کھولا, یہ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیا میں اس کے اوپر اعتماد کر سکتا ہوں, میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ اچھا سر پھر وہی بات ریپیٹ کر لیتے ہیں, کیا بندہ کسی سیل مین سے خریدے گا ایسے سے جس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا, کریڈیبل نہیں ہے؟ کوئی بینکر ہے, وہ کہتا ہے جی آپ پیسے یہاں جمع کریں بندے, لیکن بینکر ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل نہیں لگتا. کوئی بھی بندہ سر ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کے بغیر چل نہیں سکتا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو لباس آپ کو. اچھا اب یہ لازمی بات ہے, آپ کسی میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے کہ میں جی بڑا کامیاب بندہ ہوں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. آپ یہ بھی نہیں کہتے میں بڑا ٹرسٹ وردی کریڈیبل ہوں. آپ کہیں گے تو سیل میں لگیں گے, ٹرسٹ می آتا ہے نا نارکلی میں جاؤ, میں نے جو کہہ دیا ٹرسٹ کر لیں تو پھر آپ وہ لگیں گے نا. اچھا آپ کہہ نہیں سکتے سر, آپ ایک لسے اسٹیٹس والے بندے ہیں, آپ ایک اچھے کوالیفائڈ بندے ہیں, تو آپ جا کے میٹنگ میں یہ نہیں کہہ سکتے. اور آپ یہاں سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے کہ جی میں یہ ہوں. تو پھر سر آپ کے پاس صرف کیا میڈیم رہ گیا؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی میڈیم ہے, وہ ہے آپ کی اپیرنس, وہ آپ کا پرسونا, وہ آپ کی پرسنالٹی. اگر وہ یہ چیز نہیں کہہ رہی تو پھر
I think you are missing the point. اچھا سر بزنس مین کئی بڑے بڑے دیکھے ہیں جی یعنی وہ اسٹارٹ میں تو بڑا اپنے آپ کو ویل گروم رکھتے ہیں، ہر چیز پہنتے ہیں، کوٹ پینٹ اور بڑا، لیکن جب وہ ایک کامیاب ایک سطح پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جی ایک انہوں نے زین پہن لی، اوپر ٹی شرٹ، اور میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ سر دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جو اپنے کامیابی سمجھتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہ طرح کے ریلیکس کلوتھنگ میں آ جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وہ غلطی کرتے ہیں اس کی، کیونکہ اگر ان کی آرگنائزیشن ہے، وہ سارے ایک رول ماڈل ہے آرگنائزیشن کے لیے، اور آرگنائزیشن کے لیے رول ماڈل یہ ہے کہ پھر وہ یہ میسیج یہ دے رہے ہیں کہ یار ایوری تھنگ از اوکے. اچھا سرٹن انڈسٹریز میں ٹی شرٹ پینٹ وغیرہ جاگر وغیرہ، جیسے کہ آپ آئی ٹی وغیرہ فیلڈ میں ہیں تو لوگ پہن پون لیتے ہیں، لیکن بینک میں ایسا کوئی نہیں کرے گا سر. بینکنگ میں نہیں کرے گا، فائنینس میں نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کہ آئی تھنک اس گونا ورک اگینسٹ ہم. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ شروع سے بڑے ویل ڈریسڈ ہیں نا سر، وہ اینڈ تک بڑے ویل ڈریسڈ رہتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ایک دم سے اپنا جو ہے نا سارا کچھ چینج کر لیتے ہیں. کرنا نہیں چاہیے سر، میں یہ کہوں گا. بالکل، یعنی اس طرح. اچھا ہمارے نوجوان ہیں جی، تو جب تک تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لباس وہ بالکل ہی زین کی پینٹ پہن لی، کچھ نہ پہنا، اور یہی عادت وہ آگے بھی لے کے چلے جاتے ہیں. تو جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہی زین پہنی ہے، تو وہ اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تیاری تو پراپر کر کے جاتے ہیں کہ لباس کی وجہ سے ناکام ہو سکتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پہلی بات میں یہ کہوں گا، دیکھیں آپ کی گرومنگ کب شروع ہوگی؟ کیا آپ کی گرومنگ شروع ہوگی جب آپ کو جاب لیٹر آئے گا کہ جاؤ انٹرویو کے لیے آؤ؟ گرومنگ سر وے ارلی شروع ہونی چاہیے. میں تو کہوں گا گرومنگ جو ہے وہ ہائی اسکول میں شروع ہو جانی چاہیے، بلکہ اس کے گھر میں شروع ہو جانی چاہیے جبکہ وہ یو آر گروئنگ اپ. تو لیٹ سے، لیکن کم از کم آپ یونیورسٹی چلے گئے، کالج چلے گئے، تو سر اب تو گرومنگ ہونی شروع ہونی چاہیے نا آپ کی. وہاں کیا ہے سر، بیسیکلی ہرڈ مینٹیلٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں نا، بھیڑ چال ہے. وہ سب لوگوں نے جین پہنی، وہ بھی جین پہنتا ہے، وہ بھی ٹی شرٹ پہنتا ہے. ٹی شرٹ کے اوپر بہت کوئی لکھا ہوا ہے، اسے پوچھو کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی نہیں پتا کیا لکھا ہوتا ہے. تو وہ سارا جو ہے نا، میں اب کالجز یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں، بلکہ ون آف دا ریزن کہ میں پاکستان آیا تو میں نے کہا کہ یوتھ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یوتھ کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک جو یوتھ ہے، لیٹس سے اس نے ٹی شرٹ اور جین پہنی ہے، اگر وہی یوتھ جو ہے نائس فٹڈ شرٹ میں آ جاتا ہے، نائس فٹڈ پینٹس میں آ جاتا ہے، ڈریس پینٹ میں آ جاتا ہے، نائس شوز میں آ جاتا ہے، تو کتنی کو لمبی انویسٹمنٹ ہے، یا کتنا کو وہ ڈراسٹک چیز ڈفرینس ہے. اگر وہ کر لے گا تو میرا پروفیشن لگے گا. تو میں چاہتا ہوں، میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے گرومنگ شروع کریں اپنی. اور یہ نہ کہ میرے پاس اکثر کالز آتی ہیں کہ جی ایک دم سے کال آ گئی، جی اپوائنٹمنٹ ہے، جاب کی اپوائنٹمنٹ ہے، انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو لیکن دے آر ٹوٹلی لاس کہ آج کیا کرنا ہے. تو گرومنگ سر وہاں پہ شروع ہونی چاہیے ان کی. اچھا اس میں یہ کہ ہمارے یہ تو یعنی اوور آل تو بات ہوئی مردوں کی زیادہ تر میں نے کرنی، لیکن خواتین میں اگر ہم آتے ہیں تو خواتین کو کیسا لباس پہننا چاہیے، بلکہ بچیاں جو نکل کے یونیورسٹی میں جاتی ہیں ان کو کیسا لباس پہننا چاہیے، اور اپنے آپ کو گروم کیسا کرنا چاہیے؟ جو خواتین ہیں ان کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ ہے، دیکھیں جب خواتین ورک پلیس پہ جاتی ہیں، جب کارپوریٹ میں جاتی ہیں، اگر سپوز ان کی ڈریسنگ اس کے اپروپریٹ نہیں ہے تو یقین کریں کہ وہاں بالکل ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ دے ول گیٹ انٹو اے ٹریپ. اچھا اس میں کیا غلطیاں کیا کرتی ہیں؟ گرومنگ نہیں ہوئی. اگین یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے میں نے لاہور ویمن کالج میں بھی لیکچر دیے ہیں، تمام خواتین لڑکیاں تھیں، اور یقین کریں نہ کوئی کورس میں ایسی چیز شامل ہے، نہ گرومنگ کا یہاں کوئی اسکول ہے، نہ کوئی فنشنگ کا اسکول ہے، نہ کوئی ٹیچر بتا رہا ہے، نہ ان کے کورس میں کوئی چیز ہے. تو اس میں ان کو دے آر ٹوٹلی لاس. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب وہ تھوڑی سی آزاد ہوتی ہیں، جب کالج میں آتی ہیں تو وہ ٹائٹ کپڑے پہننے شروع کر دیتی ہیں، شائنی کپڑے پہننے شروع کر دیتی ہیں، یا سرٹن ریویلنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، لو نیک لائن شروع کر دیتی ہیں. زین کی پینٹ پہن لیتی ہیں اور بازار سے وہ مل جاتے ہیں شرٹ جو رائٹ پہن لیتی ہیں. تو سر وہاں پہ بڑا ضروری ہے ان کا کہ یہ جو ہیں وہاں سے ان کی گرومنگ شروع ہو. کارپوریٹ میں دیکھیں چند چیزیں ہیں جو نہیں برداشت کی جاتی، مثلا ٹائٹ کپڑے کارپوریٹ بالکل نہیں برداشت کرتا. اب ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو ٹائٹ جین پہن لی، ٹائٹ بلاؤز پہن لیا، سارا کچھ کیا تو گیم از اوور. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اسکن کہاں دکھانی ہے. اسکن صرف ہاتھوں میں اور صرف فیس پہ ہونی چاہیے. آپ کی کوئی نیک لائن کچھ نہیں. یہ نہیں کہ آپ نے سی تھرو قسم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے بازو نظر آ رہے ہیں، کور پارٹس نظر آ رہے ہیں، آپ کا انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہیں. ٹوٹلی سر بالکل I would say that you will go against corporate culture. اچھا پھر اس کے بعد ہے ہائی ہیلس وغیرہ ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے
آج کل پرنٹ کا بڑا رواج ہے، بہت پرنٹ بہت خواتین پہنتی ہیں. تو پرنٹ میں ایک بڑا ہومی سی لگتی ہیں نا، بڑا پرنٹ جو ہے قسم کا بڑا ریلیکس سا ہے. تو کارپوریٹ کلچر تو آپ کو پتہ ہے بڑا کمپیٹیٹیو ہے. تو میں کہوں گا سالڈ کلرز میں آ جائیں آپ، زیادہ سیریس کلرز میں آئیں تاکہ آپ کو لوگ سیریسلی لیں. اس کے علاوہ میک اپ وغیرہ جو ہے وہ آپ اتنا زیادہ میک اپ نہ کریں، بہت ڈالڈا ہو کے نہ آئیں جیسے پارلر سے آئی ہیں اور کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، کیونکہ جو ورک پلیس ہے، ورک پلیس سیریس پلیس ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پکنک، اٹس ناٹ اباؤٹ فیشن. تو یہ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کی پوری جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا ہوموجینیس آپ کی لک ہونی چاہیے، ہارمونیس لک ہونی چاہیے. آپ لگیں پروفیشنل، مین چیز ہے. جہاں سے آپ چلی گئیں پارٹی کی طرف یا آپ کیجول کی طرف چلے گئیں تو تھنک آر گونا ورک اگینسٹ یو. اچھا، ٹائی جو ہے ہمارے یہاں لوگ پہنتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ براؤن کلر کا انہوں نے پورا سوٹ پہنا ہوا اوپر ریڈ کلر کی ٹائی لگائی ہوتی ہے، تو بجائے وہ ایک نمونہ سا لگتے ہیں. نمونہ سا لگتے ہیں. اس میں کیسے؟ اچھا، اس میں پہلی تو بات ہے، پہلی ٹائی میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، سینٹرل بات کی. پاکستان میں بے شمار لوگوں کو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے تو ٹائز کی ٹائپس تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، کون سی ٹائز پہننی چاہیے. تو اس میں کہتا ہوں پاور ٹائز ہیں، جس کا میں کہتا ہوں پاکستان میں لے کے 4 پاور ٹائز ہیں. ایک ہے سالڈ کلر کی جسے ہم کہتے ہیں پلین کلر. تو پلین کلر کی جتنی ٹائز ہیں وہ بڑی پاورفل ٹائز سمجھی جاتی ہیں پوری دنیا میں. تو ایک وہ ہے. دوسرا ہے جس میں تھوڑا سا ٹیکسچر ہوتا ہے جسے ہم سیلف بولتے ہیں. تو ایک وہ ٹائز ہیں، وہ انتہائی سفسٹیکیٹڈ سمجھی جاتی ہے. جتنا آپ نے سفسٹیکیٹڈ لگنا ہے آپ نے وہ ٹائی پہن لینی ہے. تیسری ٹائی ہے پولکا ڈاٹ، جیسے یہ میرے ڈاٹ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں آپ کو کسی ڈارک بیک گراؤنڈ پہ. ان کو کہتے ہیں پولکا ڈاٹ. یہ بڑی اسٹائلش ٹائز ہیں، یہ بڑی ایرسٹوکریٹک اور اسٹائلش ٹائی لگتی ہے. تو جس طرح آپ نے اسٹائلش لگنا ہے آپ نے ٹائز جو ہے نا، کیونکہ جب تک آپ پیٹرن صحیح نہیں کریں گے بعد آپ کمبائن نہیں صحیح سے کر سکیں گے. وہ ایک دوسری بات ہے کہ اس کو میچ کیسے کرنا ہے، لیکن پہلے چیزیں رائٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا، چوتھی ٹائی جو ہے نا وہ ہے، آپ نے دیکھی ریپ ٹائی، ایسے اینگولر لائنیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریپ ٹائی، REP ریپ ٹائی. وہ بھی انتہائی پروفیشنل ٹائی اور پاور ٹائز ہیں. ان 4 ٹائز کے علاوہ آپ کو کوئی ٹائی نہیں پہننی چاہیے. اچھا، یہ ٹائی جو آپ نے بتائی ہیں یہ کسی بھی لباس کے اوپر پہنی جا سکتی ہے؟ نہیں، بات میں آتا ہوں اس کی طرف. اچھا، یہ اب کون سی ٹائز ہیں جو نہیں پہننی چاہیے، اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان ڈیزائن کی، پھر اب کمبینیشن کیسے کرنا اس کی بات کرتے ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ چرند پرند بنے ہوئے ہیں، موٹیف بنا ہوا ہے، یا ایسے اس کے اوپر کوئی ایسے اسپورٹس کے کوئی چیز بنے ہیں، کوئی بیٹ بنا ہوا ہے، یا کوئی گولف کی کوئی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یا ویسے ایبسٹریکٹ ہے. یہ ساری ٹائز یہ بڑی ویک ٹائز ہیں. انہیں کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ٹائز. اسٹیٹمنٹ ٹائی کا مطلب ہے کہ یہ ٹائی سے میں اسٹیٹمنٹ شروع کروں گا. بھائی آپ اپنی ویلیو پروپوزیشن سے کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ شروع کرتے ہیں؟ اچھا، اب ان کو کمبائن کیسے کرنا ہے؟ کمبائن کرنے کا طریقہ بڑا بہترین طریقہ یہ ہے. اب جو سالڈ کی جس کی بات ہو رہی تھی، سالڈ ٹائی کی، پلین کلر کی. اب لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے جو ہے نا وہ نیوی سوٹ پہنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے وائٹ شرٹ لگائی ہے، پہنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے اس کے سے ڈارکر یا اس سے لائٹر آپ نے نیوی کلر پہن لیا، اس کا سالڈ کلر. تو میرا خیال مشکل نہیں ہے، لیکن آپ بہت اچھے لگیں گے. آپ نے کمبینیشن اتنا اچھا کر لیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو کمبینیشن کرنے کا طریقہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سوٹ میں کیا کلر ہے، آپ دیکھیں آپ کی شرٹ میں کیا کلر ہے، اور اس کے بعد ایک ایکسنٹ کلر لے لیں، تیسرا کوئی بیس کلر لے لیں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 کلر ہونے چاہیے. جیسے آپ دیکھیں میں نے یہ پہنا ہوا ہے، تو اس وقت یہ آلموسٹ سمجھ لیے پرپل ہے میرے، اس کے اندر پرپل چل رہا ہے. پرپل کو میں نے بیس بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ڈاٹس جو ہیں آلموسٹ وائٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے پاکٹ اسکیئر کے ساتھ ہی پرپل کا پاکٹ اسکیئر کر لیا ہے میں نے، آلموسٹ اس کے ساتھ مل گیا. تو یہ ایک بڑا جیسے کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمبینیشن بڑا زبردست ہے. اس میں بس مین آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے کلرز لینے ہیں تینوں گارمنٹ سے، ٹائی کے سے بھی اور شرٹ سے بھی اور سوٹ سے بھی، اور آپ نے اس کو کمبائن کرنا ہے. لیکن اگر آپ پاور ٹائز رکھیں گے نا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کہ اتنے کلرس نہیں چل رہے ہوتے اس کے ان ٹائز کے اندر. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ.